باب فضل التلیعتی، تلیعہ کہتے ہیں دستے کو، اور وہ دستہ جو جاسوسی کے لیے آگے جائے. طلع کا مطلب ہوتا ہے نا طلوع ہونا. آپ دیکھیں کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو سامنے آتا ہے، تو وہ دستہ یا وہ لشکر کا حصہ جیسے آپ کمانڈوز کہہ سکتے ہیں یا جاسوسی کے لیے جو آگے آگے جا رہے ہوں. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن محمد ابن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، کون لائے گا میرے پاس قوم کی خبر احزاب کے دن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب، یوم الاحزاب کیا ہے؟ یعنی جنگ احزاب، جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کون میرے پاس قوم کی خبر لاتا ہے. یہ کس قوم کی بات ہے؟ بنو قریظہ کی بات. یعنی بنو قریظہ کے بارے میں اطلاع مجھے کون دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ غداری کر رہے ہیں. ان کا معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آنے والی دشمن فوج کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس اس موقع پر بدعہدی کی اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے. اب آپ اس معاملے کی، اس خبر کی تحقیق کروانا چاہتے تھے کہ کون جائے گا اور یہ معاملہ معلوم کر کے آئے گا. قال الزبیر، تو حضرت زبیر بن عوام جو آپ کی پھپھی کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے انا، میں. ثم قال، پھر آپ نے دوبارہ کہا من یأتینی بخبر القوم، میرے پاس اس قوم کی خبر کون لائے گا. فقال الزبیر، تو دوبارہ زبیر ہی نے کہا انا، میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے. حواری کہتے ہیں حور سے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، یعنی ایسا شخص کہ جو دوسرے کے لیے بالکل خالص اور مخلص ہو، یعنی قریبی مددگار دوست. وحواریہ الزبیر، اور میرے حواری زبیر ہیں. یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جا کر اس بات کی خبر لے کر آتا ہوں، اس پر آپ نے ان کو حواری کا خطاب عطا فرمایا. اس میں اب آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ باقی صحابہ کرام کیوں نہ اٹھے. تو ہو سکتا ہے کہ جو گٹس ان میں ہو اس کام کے کرنے کے وہ دوسروں کے اندر نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو. یہ نہیں کہ بزدلی سے بیٹھے ہوئے تھے یا سستی کے مارے یا جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت زبیر جو تھے اس معاملے میں دوسروں سے بڑھ کر شوق بھی رکھتے تھے اور شاید اس کی ہمت بھی رکھتے تھے، اور جرأت اور ہمت کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیت بھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کو کسی بات کی اہلیت ہو یا وہ کوئی کام کر سکتا ہو تو اسے آگے بڑھ کر آفر کر دینا چاہیے. اور ایسا کرنا جو ہے کوئی شو آف کرنا یا اپنی بڑائی جتانا نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ہیں. جہاں ایک طرف ریاکاری سے منع کیا گیا ہے، دکھاوا ناپسندیدہ ہے، تکبر ناپسندیدہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا اور اچھا سمجھنا برا ہے، وہاں اسی طرح اگر ایک کام انسان کر سکتا ہو تو اس کام کو نہ کرنا اور اس سے پیچھے ہٹنا یا سستی کرنا یا بزدلی دکھانا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. یعنی ایک مناسب معقول معروف طرز عمل کیا ہے کہ جس کام کو انسان کر سکتا ہو اسے آگے بڑھ کر کر لے، اور جس کام کو نہ کر سکتا ہو بلا وجہ اس کو اپنے سر نہ لے، کیونکہ پھر انسان اگر اس کو نبھا نہ سکے تو وہ بھی ایک طرح سے امانت میں خیانت ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے دین کی تعلیم کی بات ہے تو جس کو علم آتا ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائے، اور اگر نہیں آتا تو غلط سلط باتیں لوگوں کو مت بتائے. اور اسی طرح اگر آتا ہو تو حق کو نہ چھپائے. صرف یہ کہنا کہ اچھا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اگر میں نے ایک حق بات کی، تو یہ بھی درست نہیں ہے. آپ ان ساری باتوں سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ایکسٹریمزم نہیں، انتہا پسندی نہیں. کہ حضرت زبیر بھی بیٹھے رہتے اور کہتے کہ میں کیوں اپنے آپ کو پیش کروں، لوگ کہیں گے بڑا بنتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک شخص کہ اچھا میں یہ کام کرتا ہوں تو دوسرے اس کی ٹانگ کھینچتے، اچھا تم کرو گے، بڑی شے بنتے ہو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو. یہ بھی ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، اور اس معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کام اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہم کتنے کرنے کے اہل ہیں اور ہمیں کتنی حد تک
کر لینا چاہیے، ہماری وسعت اور استطاعت کتنی ہے۔ باب هل يبعث الطلیعۃ وحدہ، کیا بھیجا جا سکتا ہے، یبعث بھیجا جا سکتا ہے، الطلیعۃ دستہ، وحدہ بس ایک آدمی پر مشتمل، یعنی دستے کے لیے ضروری ہے کہ 10-15 لوگ ہوں یا ایک شخص بھی اس کام کے لیے آگے جا سکتا ہے؟ پھر وہی حدیث ہے دوبارہ، حدثنا صدقۃ اخبرنا عیینۃ حدثنا ابن المنکدر انہ سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس، ندب کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، یعنی بلانا، پکارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا۔ قال صدقہ، صدق کہتے ہیں اظنہ یوم الخندق، میرا خیال ہے کہ یوم الخندق کو، اور یوم الخندق کون سا ہے؟ یوم الاحزاب ہی ہے۔ فانتدب الزبیر، تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا، یعنی فوراً اس کا جواب دیا کہ میں۔ ثم ندب الناس، آپ نے پھر لوگوں کو پکارا۔ فانتدب الزبیر، پھر زبیر ہی نے حامی بھری۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریا، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وحواری الزبیر بن العوام، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ کی خبر لانے کا واقعہ ملتا ہے، اور وہ اسی دن کی بات ہے، اسی جنگ کی بات ہے، اس میں اور اس میں تضاد نہیں۔ حضرت حذیفہ قریش کی خبر لائے تھے اور حضرت زبیر بنو قریظہ کی خبر لائے تھے، تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت حذیفہ اس طرف گئے جہاں ان کا جانا زیادہ مناسب تھا۔ باب سفر الاثنین، دو لوگوں کا مل کر سفر کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کچھ اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں عورت کے لیے بھی آتا ہے اور مرد کے لیے بھی یہ بات آتی ہے، لیکن دو لوگ جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال انصرفت من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فقال لنا، تو آپ نے ہم سے کہا، انا وصاحب لی، کہ میں اور میرا ساتھی، اذنا، دونوں آذان دینا، واقیما، اور اقامت کہنا، ولیؤمکما، اور چاہیے کہ امامت کرے تم دونوں میں سے اکبرکما، تم دونوں میں سے جو بڑا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سفر پر جائے تو اس میں نماز اور اقامت اور باجماعت نماز کا اہتمام کرے، یعنی مسافر بھی اکیلے نماز نہ پڑھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں تک آذان اور اقامت کہنے کا تعلق ہے تو وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، یہ دونوں کو یہ نہیں کہا کہ دونوں مل کے اکٹھے کورس میں آذان کہنا اور پھر اقامت کہنا، یہ نہیں کہا جا رہا۔ مراد یہ ہے کہ تم دونوں آذان کے قابل ہو، ایک دفعہ ایک دے دے، دوسری دفعہ دوسرا دے دے، اور اسی طرح اقامت بھی دونوں کہہ سکتے ہو، لیکن امامت جو ہے وہ تم میں سے وہ شخص کرے گا جو تم میں عمر میں بڑا ہوگا۔ اچھا، اس سے آپ دیکھیں کہ سفر کا بھی ڈسپلن سکھایا گیا۔ اگر علم میں برابر ہوں تو پھر عمر میں، یعنی عمر، علم، تقوی، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 حافظ قرآن ہیں اور ان میں سے ایک قرآن کو سمجھتا بھی ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا نہ ہو۔ اسی طرح 3 لوگ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک حافظ اور عالم ہے، اور ایک حافظ و عالم اور ساتھ حدیث اور دوسرے علوم بھی جانتا ہے، تو اس کا درجہ جو ہے وہ ان 2 سے بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح ترتیب خود بخود قائم ہوتی جائے گی، اور ساتھ پھر عمر، یعنی پلس پوائنٹ پھر دیکھے جائیں گے کہ کون ان میں زیادہ اہل ہے۔ فضل، رتبے، مرتبے، مقام، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ باب الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ۔ الخیل گھوڑا، معقود عقدہ سے، عقدہ کہتے ہیں نا گرہ کو، تو معقود کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر، بندھی ہوئی ہے، فی نواصیها، ان کی پیشانیوں میں، الخیر خیر، بھلائی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ یہاں جہاد کے لیے چونکہ گھوڑے کی سواری کی ضرورت پیش آتی ہے اور گھوڑا آلہ جہاد ہے، اس لیے اس کی بھی تعریف کی گئی، یعنی جو چیز جہاد میں کام آ رہی ہے وہ بھی صاحب فضل ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ حدثنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الخیل فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک برکت رہے گی، یعنی قیامت تک یہ کام آتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے، فائدہ تو ہمیں روز اس سے پہنچتا ہے، لیکن اس کی بجائے گھوڑے کی فضیلت آپ نے بیان کی اور اس کو باعث خیر اور باعث برکت قرار دیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ زندگی کی بقا کی علامت ہے، کیونکہ بقا کس سے ہے؟ مسلمانوں کی جہاد سے۔ دودھ اسی وقت بیٹھ کے پیئیں گے نا آپ جب آپ کی آزادی ہوگی۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن حسین وابن ابی الصفر عن الشعبی عن عروة بن الجعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامہ۔ قال سلیمان عن شعبہ عن عروة بن ابی الجعد تابعه مسدد عن حشیم عن حسین عن الشعبی عن عروة بن ابی الجعد حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن ابی سعید عن شعبة عن ابی التیاح عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی نواصی الخیل، گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے۔ وہی بات کہ گھوڑوں کے ساتھ خیر اور برکت بندھی ہوئی ہے۔ باب الجہاد ماض مع البر والفاجر، جہاد چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ ماضن مضا کا مطلب ہے جانا، تو ماضن چلنے والا ہے یعنی جاری ہے، جاری رہے گا۔ مع البر نیک کے ساتھ، کون نیک؟ یعنی نیک حاکم کے ساتھ، والفاجری اور برے بدکار کے ساتھ بھی۔ یعنی اگر مسلمانوں کا لیڈر یا رہنما یا امام وقت کوئی بہت متقی پرہیزگار اور نیک آدمی نہ بھی ہو تو بھی اگر وہ جہاد کے لیے بلائے تو مسلمانوں کو اس کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف یزید کی بہت کوتاہیاں بیان کی جاتی ہیں، وہاں دوسری طرف اس کی سربراہی میں مسلمانوں نے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ تو جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کی فلاح وابستہ ہے، اور اگر اس موقع پر مسلمان بغاوت کرنے بیٹھ جائیں اور اپنے لیڈر یا امام کی کسی غلطی کی وجہ سے کہیں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں، آج دیکھیں آپ ہمارے ہاں یہی کچھ تو ہو رہا ہے، ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اور اس چیز سے مسلمانوں نے مسجدیں الگ کر لی اور تفرقہ بازی ان کے اندر عام ہو گئی۔ اب اگر جہاد کے بارے میں بھی وہ یہی کہنا شروع کر دیں کہ ہم فلاں کے پیچھے نہیں جائیں گے جہاد میں اور فلاں کے پیچھے، تو یہ چیز قابل عذر نہیں، اور اس سے مسلمانوں کی بڑی مصلحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ بڑی مصلحت کیا ہے؟ یعنی جہاد کے لیے نکلنا اور مسلمانوں کی بقا۔ یہ گھر کا مسئلہ بعد میں نمٹا جائے گا، یعنی کہ کون امامت کے قابل ہے یا نہیں، لیکن جہاں تک اس شخص کی برائی ہے وہ اس کے اپنے ذات کے ساتھ، لیکن جو کام وہ اچھا کرتا ہے یا مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کا کرتا ہے تو اس میں تعاون جو ہے وہ ضروری ہے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندھی ہے۔ قیامت تک برکت بندھی ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ان کو جہاد میں استعمال کیا جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ ہمارے جو برفانی علاقے ہیں، آج بھی اسلحہ جو ہے انہی پہ لد کے اوپر چوٹیوں تک پہنچتا ہے۔ کوئی جیپ، کوئی ٹرک، کوئی بس، کوئی مشین وہاں تک نہیں منتقل کر سکتی۔ تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، گھوڑا ایک سمبل بھی ہے، اعلی جہاد کے طور پر ایک سمبل بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انجن کی پاور کے لیے ہارس پاور کا لفظ استعمال ہوتا، تو وہ ہارس کا لفظ جو اس میں استعمال ہوا یہ بھی ایک طرح سے یعنی پاور کی علامت کے طور پر۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ عن عامر حدثنا عروۃ البارقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندی ہے، یعنی الاجر آخرت میں اجر و ثواب، والمغنم اور دنیا میں غنیمت، یعنی ایک طرف اجر بھی ملتا ہے جہاد سے اور دوسری طرف دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ باب من احتبس، احتبس حبس سے ہے، حبس کہتے روکنا،
جب ہوا بند ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں حبس ہو گئی. احتبس جس نے روک رکھا یعنی پالا، پالنا مراد ہے. جس نے پالا فرسن گھوڑا، یعنی بچہ سا گھوڑا تھا پھر اس کو پال کے بڑا کیا. لقولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھ کر رکھو، تو اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے. حدثنا علی بن حفص حدثنا ابن المبارک اخبرنا طلحة بن ابی سعید قال سمعت سعید المقبری يحدث انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ، کہ جس نے پالا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں، ایمانم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، وتصدیقم بوعدہ، اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے. یعنی کس بات کا وعدہ؟ اجر و ثواب کا. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پر ایمان، بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ اجر کو ضائع نہیں کرتا، فإن شبعہ، تو اس کا کھانا، شبع کہتے ہیں نا پیٹ بھرنا، بھوک مٹانا، تو گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے یعنی جو جو دانا کھاتا ہے، وریہ، اور اس کا سیراب ہونا، پانی پینا مراد ہے، یعنی جو پانی پیتا ہے، وروثہ، اور اس کا گوبر، وبولہ، اور اس کا پیشاب، فی میزانہ، اس شخص کے میزان میں تولا جائے گا، نامہ اعمال میں تولا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی جہاد کا موقع نہیں بھی آتا لیکن مسلمان قوم اس کی تیاری کے لیے جو کچھ دفاعی ساز و سامان جمع کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اس پر جو پیسہ، جو کوشش، جو محنت لگتی ہے، وہ ساری کی ساری اجر و ثواب میں جاتی. یعنی فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر انسان اس قابل نہ ہو کہ وہاں جا کے لڑ سکے تو اس کے لیے پیچھے سے مدد دینا، آلات جنگ تیار کرنا اور مجاہدوں کو سامان فراہم کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. باب اسم الفرس والحمار، گھوڑے اور گدھے کا نام رکھنا. انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا پہچان کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتوں کے نام لوگ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ قومیں کتے سے زیادہ محبت کرتی، تو ہمیں بھی جانوروں سے محبت کا حکم تو ہے، مگر گھوڑے سے کہ اس سے کوئی کام تو لیا جائے. بہرحال تو ان کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی پیٹس کے، یا یہاں تو مراد گھوڑا ہے، گھوڑے یا گدھے وغیرہ کا نام رکھا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث میں اونٹنی کے نام کا بھی ملتا ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان عن ابی حازم عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فتخلف ابو قتادہ مع بعض اصحابہ، تو ابو قتادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے. وہم محرمون، اور وہ احرام کی حالت میں تھے. وہو غیر محرم، لیکن ابو قتادہ احرام نہیں پہنے ہوئے تھے. یہ حدیث پیچھے آپ کتاب الحج میں پڑھ چکے ہیں. فرأوا حمار وحش، تو انہوں نے ایک گورخر دیکھا، قبل ان یراہ، اس سے پہلے کہ ابو قتادہ اس کو دیکھتے. یرا کون ہے یہاں فاعل اس کا؟ ابو قتادہ. فلما رأوہ، تو انہوں نے جب اس کو دیکھا، ترکوہ، چھوڑ دیا، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے تھے. حتی رآہ ابو قتادہ، یہاں تک کہ ابو قتادہ نے خود دیکھ لیا، کیونکہ محرم کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ کسی سے یہ کہے کہ وہ دیکھو شکار جا رہا ہے. فرکب فرسا لہ، تو ابو قتادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے. یقال لہ الجرادۃ، جس کو جرادہ کہا جاتا ہے. فسألہم ان یناولوہ صوتہ، تو اس نے پوچھا ان سے کہ وہ اس کو دیں ان کا کوڑا. کنہوں نے پوچھا؟ ابو قتادہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کے محرم دوست ان کو کوڑا پکڑائے نیچے سے، کیونکہ وہ خود گھوڑے پہ چڑھ بیٹھے اور کوڑا نہیں پکڑا. اب یہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا تم پکڑا دو، جیسے کوئی بھی شخص، جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کو کہوں اچھا نیچے سے فلاں چیز پکڑا دو. اب محرم کے لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ شکار میں مدد دے، خواہ کوڑا پکڑا کے ہی کیوں نہ. تو کیا ہوا؟ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. فتناولہ، تو انہوں نے خود لے لیا. کنہوں نے؟ ابو قتادہ نے. فحمل، اور حملہ کیا. فعقرہ، اور اس کو کاٹ ڈالا، یعنی شکار کر لیا. ثم اکل، پھر کھایا. فاکلوا، تو انہوں نے بھی کھایا.
اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، کھانے سے نہیں روکتے. یعنی شکار کرنے سے منع کیا، لیکن اگر کوئی شکار کر کے آپ کو گوشت لا دے تو آپ خواہ حالت احرام میں کیوں نہ ہو تو بھی شکار کیا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں. کوڑا نہیں پکڑا سکتے، مدد نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن شکار کھا سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں دین کی رخصتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، کہ مجھے دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا جو بہت نرم اور بہت آسان ہے، اور لوگوں نے اسے پروپیگنڈا کر کر کے مشکل بنا دیا. اب اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ہم بالکل اس کی اپوزٹ فیصلہ کرتے. ہم کہتے نہیں شکار کا گوشت تو نہیں کھا سکتے، لیکن کوڑا بھی پکڑا سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں. مگر شریعت جو ہے وہ عقل پر مبنی فیصلے نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر مبنی بات کرتی. اب اس میں ایک بڑی حکمت تو یہ ہے نا کہ عموماً جب لوگ حج وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں تو جو گروہ اکٹھے نکلتے ہیں ان میں سے خالی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو احرام کے بغیر نکلے. ہر ایک کی یہی لالچ ہوتی ہے جا رہے ہیں تو کیوں نہ احرام پہنے. لیکن اس میں میں جب یہ حدیث پہلے بھی پڑھتی تھی سوچتی تھی ابو قتادہ ساتھ جا رہے تھے، کیوں نہیں احرام پہن لیتے اور وہ بھی کچھ کر آتے. جیسے حج وغیرہ کے موقع پہ جو سپاہی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ بغیر احرام کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کبھی مارنا دھاڑنا بھی پڑ جاتا ہے نا سپاہیوں کو، تو احرام پہن کے تو یہ کام کر نہیں سکتے. پھر ہم سوچتے ہیں بےچارے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور حج بھی نہیں ہو رہا ان کا، حالانکہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے وہ. تو یہاں پر جب میں یہ پڑھتی تو میرے دل میں پہلا خیال جاتا ہے ابو قتادہ نے کیوں نہیں پہنا احرام. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی سچویشن پیدا کی کہ جس سے ہمیں دین کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھا دی. اگر ابو قتادہ بھی ساتھ ہوتے تو یہ مسئلہ کہ محرم کیا کر سکتا ہے کیا نہیں ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے نہ آتا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. یعنی ان کے دل میں ایسا خیال ڈالا ہوگا کہ انہوں نے سوچا کہ میں نہیں کرتا. فقدموا، تو وہ آگے آئے. فلما ادرکوہ، پھر جب انہوں نے پایا آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ پیچھے رہ گئے تھے شکار وکار کر کے کھا پی کے، جب پہنچے آگے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تو آپ نے پوچھا هل معکم منہ شیء، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا کہ ہم نے یوں شکار کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اس میں سے کچھ بچا بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے کوئی چیز؟ قال معنا رجلہ، تو ہم نے کہا ہمارے پاس اس کی ران ہے. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکلها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان سے لے لی اور آپ نے بھی کھا لی. اس سے کیا پتہ چلتا کہ جو کچھ صحابہ کرام نے کیا تھا آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ درست کیا تھا. اب یہاں یہ ساری حدیث صرف ایک لفظ کے لیے لائے ہیں اور وہ ہے کہ ابو قتادہ کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا. حدثنا علی بن عبد اللہ بن جعفر حدثنا معن بن عیسیٰ حدثنا ابی بن عباس ابن سہل عن ابیہ عن جدہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائطنا فرس. کہتے ہیں سہل بن سعد ساعدی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا جو ہمارے باغ میں رہتا تھا. حائط کہتے ہیں نا وہ باغ جس کی دیوار بھی ہو، چار دیواری. یقال لہ اللحیف، جس گھوڑے کا نام لحیف تھا. قال ابو عبداللہ وقال بعضهم اللخیف، کہ بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام لخیف تھا. اصل میں لکھنے میں دونوں بہت قریب ہیں، خے اور ہے کا فرق ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کا نام رکھا. حدثني اسحاق بن ابراہیم انه سمع یحیی بن آدم حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن معاذ رضی اللہ عنہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. علی حمار، ایک گدھے پر. یقال له افیر، جس کا نام افیر تھا. فقال یا معاذ، تو آپ نے فرمایا اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو، حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا حق بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ، اور کیا حق ہے بندوں کا اللہ پر. قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال فإن حق اللہ علی العباد، تو فرمایا کہ بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ بندے اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب، کہ وہ عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرنے والے کو اللہ عذاب نہ دے.
فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں، اس کی خوشخبری نہ دوں؟ قال لا تبشرہم، فرمایا نہیں مت بشارت دو ان کو، فیتکلوا، تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے زندگی میں شرک نہ ہوا وہ شخص جنت میں جائے گا، لیکن اس بات کو مطلقاً بیان کرنے میں احتمال یہ تھا، یا صرف ایک اس حدیث کے بیان کرنے میں ڈر یہ تھا کہ لوگ پھر سارا اسی حدیث پر انحصار کر لیں گے اور باقی احادیث کو فراموش کر دیں گے۔ تو اس سے حکمت کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کا صرف ایک رخ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی مجموعی صورت جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک موقع پر ایک بات سکھاتے تاکہ لوگ اس بات کو سیکھ جاتے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک موقع پہ ایک بات ہے، دوسرے پہ دوسری، اور بسا اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ جیسے اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہے، حالانکہ کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، وہ مختلف مواقع کے اعتبار سے کہی ہوئی بات ہوتی ہے، اور جب دین کی کوئی تفسیر کی جائے تو اس میں صرف ایک پہلو نہ دکھایا جائے، اس کی مجموعی شکل دکھائی جائے، اور کسی ایک چیز کے اوپر سارا حکم جو ہے اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ساتھ خود ہی اس کی وضاحت فرما دی اس حدیث کی کہ نہیں، اس بات کو اس طرح عام مت کرو تنہا، کیونکہ لوگ پھر اسی بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ گئے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ سمعت قتادہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک کہتے ہیں کان فزع بالمدینہ، مدینہ میں کچھ خوف و ہراس تھا۔ فزع کس کو کہتے ہیں؟ گھبراہٹ سی، خوف۔ فاستعارہ، تو عاریۃ لیا، ادھار لیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا، لنا ہمارا، کن کا یہ گھوڑا تھا؟ حضرت انس کا۔ یقال لہ مندوب، اس کا نام مندوب تھا۔ فقال ما رأینا من فزع، تو آپ نے فرمایا، یعنی گھوڑے پہ سب چکر لگا کر آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں دیکھی۔ وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور یقیناً ان یہاں کیا ہے؟ اگر نہیں ہے۔ ان کے بعد جب لام آتا ہے تاکید کا تو ان کا ترجمہ بے شک میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ہم بالکل لفظی کیسے ترجمہ کرتے ہیں، اور اگرچہ پایا ہم نے اس کو البتہ سمندر، لیکن معنی اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو گویا سمندر تھا، ان بمانا اننا ہے یہاں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔